میاں بیوی کی سپریشن ہو گئی اور جناب آپس میں بچے بھی ہیں، اور مین چیز جو خامیاں تھیں شوہر کے اندر، میں نے پوچھا جی بتائیں آپ کو کیا اعتراض ہے اپنے شوہر پہ، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی جھگڑنے والا ہے، مارتا پیٹتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بس گزارا ہی نہیں ہوتا، میں نے نہیں رہنا۔ لڑکی کہہ رہی میں نے رہنا ہی نہیں، بچے ہیں 3، کیوں نہیں رہنا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کہتے ہیں جی پیزا کھانا ہے، برگر کھانا ہے، کچھ انجوائمنٹ تھوڑی بہت، تو وہ کرواتا نہیں ہے۔ شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ میں جناب ان کو سادگی کا درس دیتا ہوں، میں کماتا ہوں 50-60 ہزار روپیہ میں کماتا ہوں، اس 60 ہزار کے اندر اندر ان کو کہتا ہوں گزارا کرو، بچوں کو سکولنگ ہے، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، دیگر معاملات، بجلی گیس، یہ وہ، اور یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجوائمنٹ، سادہ کھانا کھائیں جو گھر میں کھایا جاتا ہے، کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں ہوٹلنگ وغیرہ زیادہ ان کو کرواؤں۔ یہ ڈسپیوٹ تھا بیسک۔ ہوا کیا، اس بیسک ڈسپیوٹ کو لے کے عورت پہنچ کی خلا لینے، اس نے جناب خلا لے لی کورٹ سے، اور کورٹ کا یہ انداز ہوتا ہے ہماری کورٹس کا کہ کورٹ نے جاتی کہ اوکے ٹھیک ہے اب نہیں رہنا چاہتی، خلا ہو گئی، عورت نے بچے پکڑے گھر، اب سپریشن ہو چکی ہے، میاں بیوی نہیں رہے، قانون کی نظر میں وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ ہوا کیا، کچھ دن گزرے تو لڑکی کے پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا ابھی تو آپ جوان ہو، ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے، کیسے زندگی کٹے گی، آپ کی دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ لڑکی کی دوسری شادی کر دی اس کے پیرنٹس نے، آگے جو شوہر تھا اس نے بچے، میں 3 بچے کیسے ساتھ رکھوں، اس کو پیچھے چھوڑا۔ اب نئی شادی ہو گئی، بچے نانا نانی کے گھر میں رہ گئے، باپ کہیں پیچھے ہی رہ گیا، اور برگر کا اندازہ لگا لیں آپ کا گلا بچوں کا گلا نہیں تھا، بچے سیپریشن نہیں پیرنٹس کی چاہتے تھے، بچے یہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب برگر ایک طرف ہو ایک طرف باپ ہو تو ہم برگر چوز کریں گے، بچے نہیں کہتے تھے۔ یہ اس عورت کی خواہش، اس کا نظریہ تھا ایک، یہ مناسب نہیں ہے میرے بچوں کے لیے۔ بظاہر اپنے بچوں کی ہمدرد تھی، ماں تھی نا، بظاہر ہمدرد تھی کہ میں ہمدردی کر رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، انجوائمنٹ نہیں ہو رہی بچوں کی، لیکن حقیقت میں کتنی بڑی اس نے وہ ظلم کر لیا بچوں کے اوپر۔ خود نیا نکاح کر کے نئے آدمی کے ساتھ چلی گئی، شوہر کو پیچھے سیپریشن ہو چکی ہے، وہ علیحدہ بیچارہ کہیں رہتا ہے، بچے اب 3rd پرسن کے پاس گھر میں رہ رہے ہیں۔ اب برگر تو کھاتے ہی ہوں گے کبھی کبھی، لیکن یہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باپ کی شفقت، جو باپ کا سلوک، جو باپ کا وہ پیار محبت تھا، ان کی جب گرو کر رہے ہیں نا بچے، ان کو باپ کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی ایکولی ضرورت ہوتی ہے، اور اس عورت کی تھوڑی سی نالائکی نے ماں اور باپ دونوں کی شفقت سے محروم کر دیا ہے۔ ان بچوں کا نہ سر پہ ماں رہی نہ باپ، پالی جائیں گے بچے، اللہ تعالیٰ کی ذات پالنے والی، لیکن کتنا بڑا ظلم کیا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ برگر نہیں کھلاتا، پیزا نہیں کھلاتا، ہوٹلنگ نہیں کرواتا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے پیچھے بندہ اپنی فیملی تباہ کر دے۔ آپ کا باپ برگر نہیں کھلاتا تو اپنے باپ کو چھوڑ دو گی، ماں کو چھوڑ دو گی؟ تو یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، ہم نے رشتوں کو پس پش ڈال دیے۔ رشتہ کیا ہے، خون کیا ہے، قدر، یہ چیز اقدار رہی نہیں، باقی میٹیریلسٹک ہو گئے سارے۔ اور عدالتیں بھی سنی، اچھا جی نہیں چلو اوکے یس جاؤ انجوائے کرو، عدالت بھی لمحے کے لیے نہیں سوچتی کہ بھئی کر کیا رہا ہوں، کیا ہونے والا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، کورٹ بھی سمجھائے کہ بھئی ایشو ہے کیا آپ کا، کیوں کھلا مانگ رہی ہو، کوئی سیٹلمنٹ کوشش کرے، اور سیٹلمنٹ مسالت کے لیے ایک تاریخ ضرور ہوتی ہے کورٹ میں، لیکن انفارچونیٹلی اس تاریخ کے اوپر مسالت پتہ کس طرح ہوتی ہے؟ ہاں بی بی مسالت کرنی چاہتی ہو، بی بی کہتی ہے نہیں، اب مسالت کرنا چاہتی ہو تو وہ کورٹ میں کیس کرتی، صلح کرنی ہوتی، بی بی کرنا چاہتی ہو صلح، جی نہیں، اوکے، یہ مسالت کروائی جا رہی ہے۔ نہ ججز کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ خواتین کے پاس اتنا وہ دماغ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خلا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے فیصلہ عورت کا تھا، فیصلہ مرد کا تھا۔ بچوں کا کیا کیا؟ وہ تو ڈیپینڈنٹ تھے، ان کا سر لے کے آپ، یہ ظلم چل رہا ہے ہماری عدالتوں کے اندر، بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔
خواتین جو دماغ میں آیا، جو پیچھے سے کسی نے فیڈ کر دیا اسی پہ چل پڑی، تو بس یہ نہ سوچا کہ ان بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ روز کے ہمارے مشاہدے میں آنے والے کیسز ہیں، یہ ایک کیس نہیں ہے، کئی ایسے کیسز ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر ٹوٹتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ ہوتا ہے۔ عورتیں سٹرگل کر کے، کیس کر کے، وکیلوں کو فیسیں دے کے، عدالتوں کے دھکے کھا کے، تو بڑی جیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ خرچہ لگ گیا جی، کتنا خرچہ لگ جائے گا؟ ایک آدمی اگر 1,00,000 روپیہ کماتا ہے تو آپ کو لاکھ تو نہیں لگ جاتا، لاکھ کماتا ہے تو آپ کو 30,000 لگ جائے گا، 20,000 لگ جائے گا، کیا کمایا آپ نے؟ وہ لاکھ ہی آپ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمارے یہ فیملی ڈسپیوٹ ہے، کاش ہم ہوش کے ناخن لیں اور ان کو سیٹل کریں، درگزری والا معاملہ کریں، مرد بھی عورتیں بھی۔